سامعین کرام، آپ سن رہی ہیں ایک دلچسپ اردو کہانی جس کا نام ہے تاریک کائنات کے مسافر۔ یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 8 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ زنبولا کو یوں لگا جیسے اس کے بدن کی جان نکل گئی ہو۔ ویسے تو اسے خود بھی شبیلہ کا کردار محسوس ہونے لگا تھا، لیکن اسے اس بات کا پورا یقین نہیں تھا کہ وہ سچ مچ غلط راستوں کی راہی ہو گئی ہے۔ وہ یہ سوچنے لگا کہ شبیلہ کا ماضی پتہ نہیں کیا ہے، اس کے دشمن کون تھے جس کا اس نے تذکرہ کیا تھا۔ حد سے زیادہ بڑی ہوئی شرافت نے زنبولا کو مفلوج کر دیا تھا، ورنہ حقیقت تو یہ تھی کہ اسے شبیلہ کے بارے میں پوری معلومات حاصل کرنی چاہیے تھی۔ یہ معلوم کرنا چاہیے تھا کہ آخر وہ کون ہے، اس کا ماضی کیا ہے۔ وہ بے شک ایک جوان لڑکی تھی، پھر بھی کسی کا دشمن بننے کی کوئی نہ کوئی وجہ تو ضرور ہوتی ہے۔ آخر اس دشمنی کی وجہ کیا تھی؟ وہ پریشانی سے سوچنے لگا، پھر اس نے دیکھا کہ وہ آہستہ آہستہ چلتی ہوئی ایک سمت جا رہی ہے۔ آہ، کیا ہی دلکش چال ہے اس کی۔ یہ چال تو پہلے بھی زنبولا کو بہت دلکش محسوس ہوتی تھی، لیکن آج وہ ضرورت سے کچھ زیادہ ہی حسین نظر آ رہی تھی۔ اس کا رخ بستی کے بیرونی حصے کی جانب تھا اور زنبولا اس کا تعقب کر رہا تھا۔ رفتہ رفتہ اس کے دل میں گرمی پیدا ہونے لگی، اس کی رگوں میں دوڑتا ہوا خون گرم ہونے لگا اور اس کے اندر چنگاریاں سی سلگنے لگیں۔ اسے یقین ہو گیا کہ شبیلہ کہیں ایسی جگہ جا رہی ہے جہاں اس کا کوئی محبوب منتظر ہوگا۔ چنانچہ زنبولا نے اپنی فطرت کے خلاف اپنے آپ کو بہت ہی محفوظ کیا اور اس کی نگاہوں سے اوجھل اس کا پیچھا کرتا رہا۔ اسے حیرت تھی کہ بستی کے آخری سرے پر پہنچنے کے باوجود شبیلہ رکی نہیں تھی اور طویل فاصلے طے کرتی ہوئی آخرکار اس پہاڑی سلسلے کے قریب پہنچ گئی تھی۔ آہ بے وفا عورت، میں نے تجھے زندگی کی ساری خوشیوں سے ہمکنار کیا۔ میں نے ہمیشہ تیرا اس طرح خیال کیا کہ تجھے کبھی کوئی تکلیف نہ ہو، لیکن آخر تو عورت ہے۔ تو نہیں جانتی کہ مرد بہرحال مرد ہوتا ہے۔ عورت کی بے وفائی اسے کبھی برداشت نہیں ہو سکتی۔ اگر میں نے تجھے اپنے کسی محبوب کے ساتھ دیکھا تو یہ سمجھ لے کہ یہ تیری زندگی کا آخری دن ہوگا۔ اتنے ٹکڑے کروں گا تیرے بدن کے کہ کوئی گن بھی نہ سکے۔ یہ کلہاڑی جو آج تک موٹے موٹے درخت کو کاٹتی رہی ہے، تیری ہڈیوں کو اس طرح کاٹے گی کہ لوگ انہیں دیکھ کر آنکھیں بند کر لیں گے۔ میں نے تجھے ہمیشہ اتنا چاہا جتنا شاید کوئی کسی کو نہ چاہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اس دنیا میں پہلی بار میں نے کسی کو اپنا بنایا تھا اور اس سے محبت کی تھی۔ زنبولا سوچتا رہا اور شبیلہ اس کی سوچوں سے بے نیاز آگے بڑھتی رہی، یہاں تک کہ وہ ایک غار کے دہانے پر پہنچ رکی اور پھر کچھ لمحوں کے بعد وہ غار کے دہانے میں داخل ہو گئی۔ اب زنبولا کا شک یقین میں داخل ہو گیا تھا۔ اس نے اپنی کلہاڑی کی دھار پر ہاتھ پھیرا اور اس کے بعد آہستہ آہستہ آگے بڑھ کر غار کے دہانے پر پہنچ گیا۔ اس نے ابھی تک شبیلہ کو کسی بھی شبے کا موقع نہیں دیا تھا اور اتنی آہستگی سے سارے کام کیے تھے کہ شبیلہ کو اس کا پتہ نہ چل سکے۔ باہر پڑنے والی دھوپ نے غار کے اندرونی حصے کو بہت ٹھنڈا کر دیا تھا اور اس ٹھنڈک کا احساس باہر تک ہوتا تھا۔ یہاں رک کر زنبولا نے سوچا کہ آخر اس کا آئندہ قدم کیا ہونا چاہیے، کچھ پتہ تو چلے کہ قصہ کیا ہے۔ اندر سے کچھ آوازیں تو آئیں، لیکن غار کے کنارے کھڑے کھڑے کافی دیر ہو گئی اور اندر سے کوئی آواز نہیں سنائی دی، لیکن اب اس طرح کھڑے رہنا بے مقصد تھا۔ کچھ پتہ تو چلنا چاہیے کہ قصہ کیا ہے۔ چنانچہ آہستہ آہستہ وہ غار کے دہانے سے اندر داخل ہو گیا۔ کلہاڑی اس نے دونوں ہاتھوں سے سنبھال لی تھی۔ کچھ لمحے اس نے اندر کھڑے ہو کر تاریکی میں نگاہیں دوڑائیں اور پھر جو منظر اس کی نگاہوں کے سامنے آیا اسے دیکھ کر وہ شدت حیرت سے پتھرا گیا۔ یقینی طور پر وہ شبیلہ ہی تھی، لیکن وہاں کوئی اور نوجوان موجود نہیں تھا۔ البتہ جو منظر نگاہوں کے سامنے تھا وہ انتہائی ہولناک تھا۔ ایک انتہائی خوفناک پیلے رنگ کا اژدہا شبیلہ کے جسم سے لپٹا ہوا تھا اور اس کی آنکھیں بند تھیں۔ وہ اژدہا شبیلہ کے قریب اس طرح تھا کہ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا، لیکن یہ منظر دیکھ کر زنبولا اپنے آپ پر قابو نہ پا سکا اور اس کے حلق سے ایک دل خراش چیخ بلند ہو گئی۔ چیخ کی اس آواز نے شبیلہ کی آنکھیں کھول دیں۔ زنبولا پھٹی پھٹی آنکھوں سے اس ہولناک اژدہے کو اور شبیلہ کو دیکھ رہا تھا۔ شبیلہ نے اجنبی نگاہوں سے زنبولا کو دیکھا، جیسے اسے پہچاننے کی کوشش کر رہی ہو، لیکن کچھ ہی لمحوں میں زنبولا کو یہ اندازہ ہو گیا کہ شبیلہ کے چہرے پر شناسائی کا کوئی تاثر موجود نہیں ہے۔
بالکل ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ کسی اجنبی کو دیکھ رہی ہو، جبکہ زنبولا تھر تھر کانپ رہا تھا۔ بے شک اس نے کلہاڑی دونوں ہاتھوں سے پکڑی ہوئی تھی، لیکن اژدہے پر وار کرنا اس کے لیے ممکن نہیں تھا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ یہ موٹا اژدہا شبیلہ کا خاتمہ کر چکا ہے یا شبیلہ زندہ ہے، لیکن کھلی ہوئی آنکھوں میں زندگی موجود تھی۔ زنبولا اسے شبیلہ کے جسم سے لپٹے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ شبیلہ اسے ایسے دیکھتی رہی جیسے کوئی اجنبی کسی کی خلوت میں دخل انداز ہو جاتا ہے۔ پھر اس نے آنکھیں بند کر کے زور زور سے بھینچی اور آنکھیں کھول دیں، اور اس کے بعد اس نے اس طرح اژدہے کو تھپ تھپایا جیسے اسے کچھ اشارے کر رہی ہو۔ اژدہے نے گردن گھما کر زنبولا کو دیکھا اور زنبولا کو اس کی آنکھوں میں ایک خوفناک چمک کا احساس ہوا۔ تب اژدہا آہستہ آہستہ اپنے جسم کے بل کھولنے لگا، اور اس کے بعد اس نے اتنا چوڑا پھن پھیلایا کہ زنبولا کے ہوش و حواس ہی رخصت ہونے لگے۔ اژدہے کی آنکھوں کو دیکھ کر ہی زنبولا کے دل میں وحشت کا تصور ابھر رہا تھا، لیکن اب جب پھن پھیلا کر اس نے ایک خونخوار پھنکار منہ سے نکالی تو زنبولا کو یوں محسوس ہوا جیسے آگ کی لپیٹ اس کے قدموں کو چھو رہی ہو۔ زہریلی لپیٹ دوبارہ نکلی تو زنبولا کے قدم وہاں نہ رکے۔ اس نے ایک اور دل خراش چیخ ماری اور اس کے ساتھ ہی باہر چھلانگ لگا دی۔ پھر وہ اس طرح دوڑتا چلا گیا کہ خود اس کے لیے رکنا ممکن نہیں ہوا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب کچھ کیا تھا۔ وہ جنگل میں بہت دور تک نکل آیا۔ شبیلہ کے بارے میں اس نے یہ اندازہ لگا لیا تھا کہ وہ اژدہے کے چنگل میں اپنی مرضی سے ہی محفوظ تھی، بلکہ ایک طرح سے اس کے اور اژدہے کے درمیان کوئی ایسی واقفیت تھی جیسے ایک مرد کی عورت سے ہوتی ہے۔ لیکن بھلا یہ بھی کوئی سمجھنے والی بات ہے؟ اگر کسی سے کہتا بھی تو خود ہی شرمندہ ہونا پڑتا۔ لوگ کہتے کہ زنبولا پاگل ہو گیا ہے۔ شدت جذبات سے مغلوب ہو کر اس پر دیوانگی طاری ہو گئی ہے۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ ایک گھنے لمبے چوڑے درخت کے نیچے بیٹھ کر اس نے دونوں ہاتھوں سے سر پکڑ لیا۔ اس کے دماغ میں سناٹے اتر رہے تھے۔ سب سے بڑی بات یہ تھی کہ اگر شبیلہ کا کردار خراب تھا تو سونالیہ بستی کا کوئی نوجوان بھی اس کے ساتھ ہونا چاہیے تھا، لیکن یہ اژدہا، یہ کون تھا؟ اور پھر اژدہے کی آنکھوں میں ایسی نفرت، ایسی کیفیت تھی جیسے کوئی اپنے رقیب کو دیکھ کر نفرت کا اظہار کرتا ہے۔ اس نے انداز بھی ایسا ہی اختیار کیا تھا کہ زنبولا وہاں سے بھاگ جائے، اور شبیلہ کی آنکھوں کی بے نیازی کوئی ایک بات تھی جو پریشان کر رہی ہو۔ کچھ سمجھ میں ہی نہیں آ رہا تھا کہ قصہ کیا ہے۔ بہرحال دن گزر گیا۔ پھر اسے یہ احساس ہوا کہ جو کچھ کرنا ہے وہ تو کرنا ہی پڑے گا۔ اس معمے کو حل کرنے کے لیے دماغ لڑانا ہی پڑے گا۔ یہ انوکھی داستان ایسے تو ختم نہیں ہو جائے گی۔ کچھ پتہ تو چلے کہ آخر قصہ کیا ہے۔ چنانچہ اس نے تھوڑی سی لکڑیاں کاٹیں اور انہیں لے کر بستی میں پہنچا۔ بستی میں ان لکڑیوں کو بیچ کر اس نے کچھ چیزیں خریدیں اور آہستہ آہستہ اپنے گھر کی طرف چل پڑا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ شبیلہ کا سلوک اس کے ساتھ کیا ہوگا، لیکن شبیلہ نے ہمیشہ کی طرح مسکراتی نگاہوں سے زنبولا کا خیر مقدم کیا تھا۔ زنبولا نے ایک گہری نگاہ اس کے چہرے پر ڈالی۔ اسے یہ احساس ہوا کہ شبیلہ اس کی کیفیتوں سے بے خبر ہے، اور یہ اندازہ ہوا جیسے شبیلہ نے اس غار میں اسے دیکھا ہی نہ ہو۔ اس نے اسی انداز میں زنبولا سے باتیں کی جیسے روزانہ کیا کرتی تھی۔ اس سے محبت کا اظہار بھی کیا، اس کی خدمت گزاری بھی کی، لیکن زنبولا کے لیے یہ رات کانٹوں کی رات تھی۔ اس نے ساری رات جاگتے ہوئے گزاری تھی۔ بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی، اور وہ سوچ رہا تھا کہ ایسا کون ہے جو اس کا ساتھی بنے۔ بستی کے کسی بزرگ سے بھی پوچھتا تو یہی خدشہ تھا کہ لوگ طرح طرح کی باتیں بنانے لگیں گے، اور ہو سکتا ہے کہ سونالیہ کا سردار اسے بستی سے ہی نکال دے۔ ویسے بھی اب اس کا گھر بری نگاہوں سے دیکھا جاتا تھا، اور کئی بار اس طرح کے الفاظ اس کے کانوں میں پڑے تھے جس میں بستی کے بزرگ کہتے تھے کہ دریا میں ملنے والی عورت نے بستی کے ماحول کو خراب کر دیا ہے۔ اصل میں غلطی سردار ہی کی ہے۔ اجنبی عورت کو سونالیہ میں جگہ نہیں دینی چاہیے تھی، اس معلومات کے بغیر کہ اس کی اصلیت کیا ہے، لیکن بہرحال اب چونکہ وہ زنبولا کی بیوی تھی اس لیے اسے بستی سے نکالا نہیں جا سکتا تھا۔ البتہ بستی کے لوگوں نے یہ طے کیا تھا کہ کسی وقت زنبولا ہی کو اس بارے میں اطلاع دی جائے گی۔ ابھی تک انہوں نے نہ جانے کیوں خاموشی اختیار کیے رکھی تھی۔ بہرحال زنبولا شدید پریشانیوں کا شکار تھا۔ عقل نے اسے یہی کہا تھا کہ وہ زبان بند رکھے، چنانچہ اس نے زبان بند رکھی تھی۔ نہ وہ شبیلہ سے کچھ کہتا اور نہ کسی اور سے، لیکن اس غم نے اسے اندر ہی اندر گھلانا شروع کر دیا تھا، اور اس کی صحت پہلے سے بھی زیادہ خراب ہوتی جا رہی تھی۔ جبکہ شبیلہ نے ایک اور گل کھلایا تھا۔ یہ گل وہ بچی تھی جسے شبیلہ نے جنم دیا تھا،
اور شبیلہ کی جنم دی ہوئی بیٹی کو یقینی طور پر زنبولہ نے اجنبی نگاہوں سے دیکھا۔ اسے یقین ہی نہیں آیا کہ یہ زنبولہ اور شبیلہ کے ملاپ کا نتیجہ ہے۔ لڑکی اس قدر حسین تھی کہ دیکھنے والوں نے دانتوں میں انگلیاں دبا لی تھیں۔ وہ بے یقینی کے انداز میں زنبولہ کو اور شبیلہ کو دیکھتے، بلکہ بعض نے تو دبی زبان میں زنبولہ سے سوال ہی کر لیا، زنبولہ کیا تجھے یقین ہے کہ یہ لڑکی جو تیرے گھر میں پیدا ہوئی ہے تیری اور شبیلہ ہی کی اولاد ہے؟ اگر عام حالات میں یہ سوال زنبولہ سے تو کیا کسی سے بھی کیا جاتا تو شاید خون خرابہ ہو جاتا۔ کون برداشت کر سکتا تھا اس بے تکے سوال کو؟ لیکن زنبولہ کے اپنے دل میں چور تھا۔ وہ سوال کرنے والے کا منہ دیکھتا رہ گیا تھا اور اس نے کچھ بھی نہ کہا تھا۔ لیکن بہرحال وہ بچی جس کا نام خود شبیلہ نے کشکار رکھا تھا، وہ واقعی بے حد حسین تھی، اور کشکا کو دیکھنے والے بس اسی طرح اس کے سحر میں گرفتار ہو جاتے جیسے ان کے ہوش و حواس رخصت ہو گئے ہوں۔ بہرحال زنبولہ آج بھی پہلے ہی کی مانند تھا۔ اس نے اس بارے میں کسی کے سامنے اپنی زبان نہیں کھولی تھی، جبکہ بے شمار بار اس کا دل چاہا تھا کہ کسی کو اپنا رازدار بنا لے، لیکن ایسا کوئی اس کے سامنے نہیں تھا۔ البتہ اس کے دن رات بے چین ہو گئے تھے، نہ دن کو سکون ہوتا نہ رات کو نیند آتی تھی۔ پھر اچانک ہی ایک اور تبدیلی رونما ہوئی۔ ایک رات وہ نیم غنودگی کے عالم میں آنکھیں بند کیے کروٹ لیے سو رہا تھا کہ اچانک اسے سانپوں کی پھونکاریں سنائی دینے لگیں۔ یوں لگا جیسے بہت سارے سانپ اس کے جھونپڑے میں گھس آئے ہوں۔ وہ شدید بے چینی کا شکار ہو گیا۔ اس نے آنکھیں کھول کر دیکھا تو اس کے اندازے کی تصدیق ہو گئی۔ جھونپڑے کے اس چھوٹے سے حصے میں بہت سے کالے ناگ لہرا رہے تھے۔ زنبولہ کا حلق جیسے بند ہو گیا، وہ آواز تک نہیں نکال سکا تھا۔ کالے ناگوں کا ایک پورا غول کا غول اس کے جھونپڑے میں لہریں لے رہا تھا۔ اور پھر اس نے ایک اور منظر بھی دیکھا۔ یہ کالے ناگ کشکا کی آرام گاہ کے گرد اس طرح کنڈلیاں مار کر بیٹھ گئے تھے جیسے اس کی حفاظت کر رہے ہوں، اور کشکا جو ابھی بالکل معصوم تھی انہیں دیکھ کر کلکاریاں مارتی رہی تھی۔ اور تھوڑے ہی فاصلے پر اس نے شبیلہ کو دیکھا جو مسکراتی نگاہوں سے ان ناگوں کی طرف دیکھ رہی تھی۔ اس نے آنکھیں بند کر کے دل ہی دل میں کہا، یہ کیا ہے آسمان والے، یہ کیا ہے، کیا ہوا ہے میرے ساتھ؟ میں کیا کروں؟ اس نے اس کے بعد بھی کئی بار اپنی جھونپڑی میں سانپوں کو لہراتے ہوئے دیکھا تھا، اور وہ دہشت سے کانپ اٹھتا تھا، لیکن وہ جانتا تھا کہ وہ سانپ نہ شبیلہ کو نقصان پہنچائیں گے اور نہ اس کی بیٹی کشکا کو۔ یہ بات بھی اس نے دیکھی تھی کہ بیٹی کی ماں بن جانے کے بعد شبیلہ کا حسن اور بے مثال ہو گیا تھا۔ ایسی نکھری تھی وہ کہ بس انسان اسے دیکھتا ہی رہ جائے۔ اس کے بدن کی لطافتیں بے مثال ہو گئی تھی۔ جوانی جیسے ایک تناور درخت کی مانند اس پر اثر انداز ہو گئی تھی، اور وہ ایک ایسے پھولدار درخت کی طرح جھومنے لگی تھی جس پر بے شمار پھل لگ گئے ہوں۔ یہی وجہ تھی کہ بستی کے اکثر نوجوان اس کے ارد گرد منڈلاتے نظر آتے، اور غالباً کئی بار اس کے لیے ان نوجوانوں میں تصادم بھی ہو گیا تھا۔ یہاں تک کہ ایک بار ایک بزرگ نے اس وقت زنبولہ کو روکا جب وہ اپنا کلہاڑا لے کر جنگل میں لکڑیاں کاٹنے جا رہا تھا۔ اس شخص نے زنبولہ سے ایک طرف چلنے کے لیے کہا، اور پھر وہاں پہنچ کر اس نے زنبولہ سے کہا، زنبولہ، جو کچھ ہو رہا ہے اگر تیری آنکھیں بند ہیں تو تجھے پاگل دیوانہ یا پھر ایک بے غیرت انسان ہی کہا جا سکتا ہے۔ کیا ہوا معزز بزرگ؟ تو جنگلوں میں بڑی لکڑیاں کاٹتا پھرتا ہے، کبھی اپنے گھر کی طرف دیکھا تو نے؟ یہ بھی علم ہوا تجھے کہ تیری بیوی کیا گل کھلا رہی ہے؟ بزرگ، میں سن زنبولہ، پانی اب سر سے اونچا ہو گیا ہے، اور بستی کے لوگ اس بات پر غور کرنے لگے ہیں کہ کچھ نہیں ہو سکتا سوائے اس کے کہ یہ شکایت سردار تک پہنچائی جائے۔ تیرے اندر سے تو غیرت کا نشان مٹ چکا ہے، لیکن تیرے آس پاس رہنے والے تجھے اب بستی میں برداشت نہیں کر سکتے۔ زنبولہ نے بے بسی کی گہری گہری سانسیں لیں اور خاموش ہو گیا۔ وہ شخص پھر بولا، سن زنبولہ، تو ہمارا پرانا ساتھی ہے، ہم تجھے دکھ نہیں پہنچانا چاہتے، لیکن بہتر یہ ہے کہ اس سلسلے میں تو عمل کر اور اس کا خود کوئی حل تلاش کر، ورنہ کیا فائدہ تجھے دھکے دے کر بستی سے نکال دیا جائے۔ میں کچھ کروں گا معزز بزرگ، زنبولہ نے شرمندگی سے کہا، اور پھر اسی رات زنبولہ بڑی ہمت کر کے شبیلہ کے پاس پہنچا۔ شبیلہ نے ہوش ربا نگاہوں سے اسے دیکھا۔ کمبخت کی آنکھیں ایسی تھیں کہ انسان اپنے حواس ہی کھو بیٹھے، کچھ یاد نہ رہے، لیکن اس کا حل یہی تھا کہ زنبولہ نگاہیں جھکائے رہے۔ شبیلہ، تجھے اندازہ ہے کہ تیرے بارے میں لوگ کیا کیا کہانیاں سنا رہے ہیں؟ کیسی کہانیاں زنبولہ؟ شبیلہ نے نغمہ بار آواز میں پوچھا۔ تو غور کر، خود غور کر، وہ کہتے ہیں کہ اجنبی نوجوان تیرے ارد گرد منڈلاتے رہتے ہیں، ایسے نوجوان جن سے میرا کوئی واسطہ نہیں ہے۔ تو پھر؟ میں نے خود بھی دیکھا ہے، میں ان شکلوں کو پہچانتا بھی نہیں جن سے تیری دوستی ہے۔
زنبولا سمجھ رہا تھا کہ شبیلہ اس بات پر شدید غصے کا شکار ہو جائے گی، لیکن شبیلہ نے کھنکتی ہوئی آواز میں کہا، دوستی تو اچھی چیز ہے، اور پھر دوستی کرنے میں آخر کیا حرج ہے؟ اگر تیری یہ دوستی بستی کی عورتوں کی ہوتی تو شاید مجھے اعتراض نہ ہوتا۔ بستی کی عورتیں مجھ سے بات نہیں کرتی، جبکہ مرد بہت آسانی سے مجھ سے دوستی کر لیتے ہیں۔ اب ظاہر بات ہے کہ جب مجھے اتنے سارے لوگوں کی دوستی حاصل ہے تو میں خود کیوں عورتوں کے پیچھے جاؤں؟ میرے یہی دوست میرا بہت خیال رکھتے ہیں۔ تم بات نہیں سمجھ پا رہی ہو، میں سمجھنا بھی نہیں چاہتی۔ سیدھی سی بات ہے، میرے کچھ دوست ہیں جنہیں میں پسند کرتی ہوں اور ان سے دوستی کو اچھا سمجھتی ہوں۔ کیا تو مجھ سے پیار نہیں کرتی؟ یہ کیا بات ہوئی؟ تم سے پیار کرنے نہ کرنے سے اس بات کا کیا تعلق ہے؟ میں تو تمہیں اتنا چاہتی ہوں کہ دل چاہتا ہے ہر وقت تم میرے پاس رہو، لیکن تیرا زیادہ وقت تیرے دوستوں میں گزرتا ہے۔ میں صرف تجھ سے پیار کرتی ہوں، صرف تجھ سے۔ دیکھ میری طرف دیکھ، یہ جوانی تیرے لیے ہے، صرف تیرے لیے ہے، دیکھ نا۔ اور زنبولا کی نگاہیں بے اختیار اس کی جانب اٹھ گئی تھیں اور وہ اس کے حسین سراپے کو دیکھنے لگا۔ زنبولا کی نگاہیں اس کے حسین سراپے سے گزرتی ہوئی اس کے چہرے پر آ کر رک گئیں اور وہ اس کی آنکھوں میں کھو سا گیا۔ بس اس کے بعد اسے کچھ یاد نہ رہا تھا۔ شبیلہ کے جسم کی لطافتیں اس کے ہوش اڑا دینے کے لیے کافی تھیں۔ وہ ان لطافتوں میں کھو کر دنیا کی ہر بات سے بے خبر ہو گیا تھا۔ شبیلہ کے پاس یہ بہترین ہتھیار تھا جو زنبولا کو بے موت مار دیتا تھا۔ بہرحال زنبولا اس وقت ایک بار پھر اس کے شہر میں کھو کر ہر بات بھول گیا تھا۔ دوسری صبح جب زنبولا جاگا تو اس کو رات کی تمام باتیں یاد آئیں اور اسے خود پر بے پناہ غصہ آیا تھا، لیکن دل محسوس کر رہ جانے کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں تھا۔ پھر 3-4 دن اسی طرح گزر گئے۔ بستی کے لوگوں کے الفاظ اس کے لیے ناسور بن گئے تھے اور اس کا ذہنی کرب بڑھتا جا رہا تھا۔ ایک دن اس نے شبیلہ سے پھر کہا، شبیلہ تو نے میری بات پر غور نہیں کیا۔ کون سی بات؟ یہی کہ تو بستی کے دوسرے نوجوانوں سے دوستی چھوڑ دے۔ میں نے جواب دیا تھا کہ مجھے ان لوگوں سے دوستی پسند ہے، لیکن کیوں؟ اس لیے کہ میرا وقت ان کے ساتھ اچھا گزرتا ہے۔ کیوں؟ میرے ساتھ وقت گزارنے میں کیا حرج ہے؟ تمہیں جنگل میں لکڑیاں کاٹنے سے فرصت ملے تو تمہارے ساتھ وقت گزاری کی جائے، لیکن یہ اچھی بات نہیں ہے کہ تو اجنبی لوگوں سے دوستی کرتی پھرے۔ بستی کے لوگ نہ جانے کیا کیا باتیں بناتے ہیں۔ کون لوگ ہیں یہ، اور انہیں میری دوستی سے کیا تکلیف ہے؟ تو نہیں سمجھ پا رہی، نہیں سمجھ رہی ہے تو۔ کوئی سمجھنے والی بات ہو تو میں کوشش کروں نا، شبیلہ نے سادہ سے انداز میں کہا۔ شبیلہ، میری زندگی اس بستی میں گزری ہے۔ یہاں کے رسم و رواج میں یہ بات شامل ہے کہ عورتیں عورتوں سے دوستی کیا کرتی ہیں، وہ ایک دوسرے کے دکھ درد کی رازدار ہوتی ہیں۔ یہاں اس بات کو قطعی اچھا نہیں سمجھا جاتا کہ کوئی عورت غیر مردوں سے دوستی کرتی پھرے۔ یہ لوگ اس بات کو بہت برا سمجھتے ہیں اور اس سے احتیاط برتتے ہیں، اور ہم بھی اس بستی کے رہنے والے ہیں جہاں یہ لوگ رہتے ہیں، تو ہمیں بھی وہی سب کرنا پڑے گا جو دوسرے کرتے ہیں۔ اس لیے آج کے بعد تم ان سب لوگوں سے بات کرنا چھوڑ دو گی جن سے تمہاری دوستی ہے۔ تو پہلے ان لوگوں کو منع کرو جو میرے پاس آتے ہیں، پہلے انہیں سمجھاؤ جو خود میرے پاس دوستی کے لیے آتے ہیں وہ میرے پاس نہ آیا کریں، اور اگر اس کے باوجود وہ یہ سلسلہ جاری رکھتے ہیں تو پھر میں اس سلسلے میں کچھ نہیں کر سکتی۔ کچھ نہیں کر سکتی تو؟ کتیا، کمینی! ہاں بالکل، شبیلہ نے اسی انداز میں جواب دیا، اور زنبولا غصے سے بے قابو ہو گیا۔ اس کا داہنا ہاتھ شبیلہ کے رخسار پر اپنا نشان چھوڑ گیا تھا۔ شبیلہ نے گردن جھکا لی تھی۔ اس کے انداز سے یوں محسوس ہوتا تھا جیسے اس تھپڑ کا اس پر شدید رد عمل نہیں ہوا ہے۔ وہ اپنی جگہ سے ہٹ گئی تھی اور بچی کو گود میں لے کر اسے پیار کرنے لگی۔ بڑا عجیب سا انداز تھا یہ۔ زنبولا کو اپنے رویے پر تھوڑا سا افسوس بھی ہوا اور شبیلہ کے طرز عمل پر بھی کہ اس نے اس تھپڑ کا برا نہیں مانا ہے اور کوئی غصہ کیے بغیر اپنے کام میں مصروف ہو گئی ہے۔ زنبولا کے ذہن میں ایک اور خیال بھی آیا تھا کہ شبیلہ شاید اپنی معصومیت میں اس بات کو برا نہیں سمجھ رہی ہے اور میرے تھپڑ پر بھی برا منائے بغیر اپنے کام میں مصروف ہو گئی ہے۔ ہاں، یہ اس کی معصومیت ہے یا پھر ذہن کی خرابی۔ بہرحال ذہن کافی حد تک پراگندہ ہو گیا تھا۔ کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا کیا جائے۔ ساری رات اس نے سوچتے ہوئے گزاری تھی۔ البتہ ایک خاص بات ضرور تھی کہ آج وہ کالے ناگ نہیں آئے تھے جو روزانہ کشکا کے پاس آتے تھے۔ پھر بھی زنبولا نے ساری رات آنکھوں میں کاٹی تھی اور دوسری صبح اسی پریشانی کے عالم میں جنگل میں لکڑیاں کاٹنے کے لیے نکل گیا تھا۔ بستی کے راستوں سے گزرتا ہوا وہ جنگل کی طرف جا رہا تھا کہ راستے میں بستی کے ایک بزرگ مل گئے۔ انہیں دیکھ کر وہ رک گیا تھا۔ زنبولا، تم کافی پریشان نظر آ رہے ہو۔ ہاں معزز بزرگ،
مجھے اپنی اس پریشانی کا کوئی حل نہیں مل رہا، سمجھ میں نہیں آ رہی کہ کیا کرنا چاہیے۔ میرا خیال ہے کہ اسے لے کر کچھ دن کے لیے بستی سے دور چلے جاؤ۔ کہاں جاؤں اسے لے کر؟ میں تو یہیں پیدا ہوا ہوں، میری ساری زندگی یہیں گزر گئی ہے، قریب میں بھی کوئی بستی نہیں ہے، اور پھر شبیلہ کا جو رویہ ہے وہ مجھے کہیں اور بھی چین نہیں لینے دے گا۔ میں نہیں کہہ سکتا کہ کسی دوسری بستی میں اس کا رویہ بدل جائے گا۔ رب عظیم تمہاری مشکل آسان کرے۔ اور شاید رب عظیم اس کی مشکل آسان کرنے پر تل گیا تھا، کیونکہ جنگل جاتے ہوئے ایک کالا ناگ اس کے پیچھے لگا ہوا تھا۔ زنبولا کو اس بارے میں کوئی اندازہ نہیں تھا کہ اس کی رات کی کارروائی کے نتیجے میں ایک ناگ اس کا پیچھا کر رہا ہے، اور وہ اپنے خیالوں میں مگن جنگل کی طرف چلا جا رہا تھا۔ پھر ایک درخت کے پاس پہنچ کر اس نے کلہاڑی چلانی شروع کر دی تھی۔ ایک درخت کی آڑ سے ناگ آہستہ آہستہ زمین پر رینگتا ہوا اس کی جانب بڑھا اور زنبولا کے پیروں کے نزدیک پہنچ کر آرام سے اپنا پھن زنبولا کے پاؤں پر مارا۔ زنبولا کے حلق سے ایک دلخراش چیخ نکلی تھی، لمحوں میں اس کا پورا بدن نیلا پڑ گیا تھا۔ بہت زہریلا ناگ تھا جس نے اس کے پورے بدن کو پگھلانا شروع کر دیا تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے زنبولا کے ہاتھ پاؤں ڈھیلے پڑ گئے تھے، کلہاڑی بھی اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر نیچے گر گئی تھی، اور پھر اس نے اپنے جسم کو زمین پر ڈال دیا تھا۔ ناگ اپنا کام ختم کر کے جا چکا تھا۔ زنبولا چند لمحوں تک تڑپتے رہنے کے بعد ٹھنڈا پڑ گیا تھا۔ دوسری طرف جب زنبولا شام تک گھر واپس نہیں پہنچا تو بستی والوں کو فکر لاحق ہوئی کہ زنبولا واپس نہیں پہنچا ہے۔ شبیلہ کو بھلا کیا فکر ہو سکتی تھی؟ اس کا رویہ عجیب تھا۔ بہرحال دوسرے دن بستی والوں نے خود ہی زنبولا کی تلاش شروع کر دی تھی۔ آس پاس کے جنگل میں انہوں نے زنبولا کو تلاش کیا تھا۔ تیسرے دن جنگل کے اندرونی حصے سے انہیں زنبولا کی لاش دستیاب ہو گئی تھی، لیکن اس حالت میں تھی کہ جب اسے اٹھایا گیا تو اس کے جسم کا ہر حصہ ایک دوسرے سے الگ ہو کر بہہ رہا تھا۔ پورا جسم ایک سیال کی شکل اختیار کر گیا تھا۔ اس لاش کی حالت دیکھ کر بستی والے سمجھ گئے تھے کہ زنبولا کو کسی انتہائی زہریلے ناگ نے ڈس لیا ہے اور اس کا پورا بدن اندر سے گل کر رہ گیا ہے۔ چنانچہ اب یہی ممکن تھا کہ لاش کو یہیں چھوڑ دیا جائے۔ چنانچہ بستی کے افراد واپس آ گئے۔ زنبولا کی موت کی خبر سن کر شبیلہ پر کوئی خاص اثر نہیں ہوا تھا۔ اس نے تھوڑی دیر کے لیے گردن جھکا لی تھی اور پھر معمول کے مطابق مگن ہو گئی تھی۔ یوں بھی بستی کے لوگ اس کی حرکتوں کی وجہ سے اس سے نفرت کرنے لگے تھے، چنانچہ انہوں نے بھی اس سے کسی قسم کے افسوس کا اظہار نہ کیا۔ سب سے بڑی بات یہ تھی کہ بستی کے لوگ اصل حقیقت سے ناواقف تھے کہ ناگ کے ڈسنے کی وجہ شبیلہ ہے۔ چنانچہ دونوں ماں بیٹیاں اس سلسلے میں صاف بچ گئی تھیں۔ بہرحال زنبولا کی موت کے بعد دونوں ماں بیٹیاں تنہا رہ گئی تھیں اور اس بستی میں ان کا کوئی سہارا نہیں تھا۔ کئی لوگ اب بھی اس کے بارے میں ہمدردی سے سوچتے تھے۔ کوئی کہتا، بیچاری کس طرح اپنا اور اپنی بچی کا گزارا کرے گی؟ زنبولا کیا کماتا تھا اور جو کچھ کماتا تھا وہ شبیلہ پر لگا دیتا تھا۔ اس نے کیا چھوڑا ہوگا شبیلہ کے لیے؟ پھر بھی اس عورت کا رویہ بڑا عجیب ہے۔ یوں لگتا ہے جیسے زنبولا کی موت کا اس پر کوئی اثر ہی نہیں ہے۔ اس کے چہرے پر وہی بشاشت، وہی تازگی ہے۔ ایسا ہماری زندگی میں پہلی بار ہوا ہے، بلکہ شاید سونالیہ کی تاریخ میں یہ پہلا واقعہ ہے کہ کوئی عورت شوہر کی موت کے بعد بھی اس طرح ہے جیسے کوئی بات ہی نہ ہو۔ کیسی عجیب بات ہے۔ وہ اس بستی کی ہے ہی کب؟ نہ جانے کہاں سے آئی ہے۔ وہ تو بیچارے زنبولا کی قسمت خراب تھی کہ اسے اٹھا کر یہاں لے آیا تھا، اور اب بھی اس کے وہی رنگ ڈھنگ ہیں۔ اس کے لیے کیا کمی ہے؟ بستی کے رنگین مزاج نوجوان اس کی ضرورتیں پوری کرتے ہیں۔ ظاہر ہے شبیلہ نے ان سے دوستی تو ترک نہیں کی ہے۔ بستی کے آوارہ نوجوان اس کے پاس آنے جانے کا سلسلہ برقرار رکھے ہوئے ہیں، بلکہ اب تو یہ بھی خطرہ ہے اس کے رقیب آپس میں جنگ و جدل پر آمادہ ہو جائیں گے۔ یعنی ایک طرف تو ان کا اخلاق خراب ہو ہی رہا ہے، دوسری طرف بستی کا امن بھی خطرے میں پڑ جائے گا۔ واقعی یہ بہت خطرناک بات ہے۔ کیا ہم اس بات کا انتظار کریں کہ ہمارے نوجوان اخلاقی طور پر تباہ ہو جائیں اور اس عورت کے لیے آپس میں لڑنے مرنے سے بھی گریز نہ کریں؟ بات حد سے آگے بڑھنے سے پہلے سردار سے رابطہ قائم کیا جانا چاہیے۔ ہاں، یہ ضروری ہو گیا ہے، اور سب اس بات پر متفق ہو گئے تھے کہ سردار سے اس سلسلے میں بات کی جائے تاکہ کوئی مناسب فیصلہ کیا جا سکے۔ سونالیہ بستی کے لوگ پرسکون زندگی گزارنے کے عادی تھے۔ شدید محنت کر کے لوگ اپنا پیٹ پالتے تھے۔ دنیاوی رسم و رواج کے مطابق ان کے ہاں کے معاملات بھی دوسرے لوگوں جیسے تھے، یعنی اپنی روایتوں کے مطابق شادی بیاہ اور دوسری رسومات ہوتی تھی۔ سرداری نظام رائج ہونے کی وجہ سے یہاں کے سارے معاملات سردار کے ذریعے کیے جاتے اور سردار کا فیصلہ حتمی تصور کیا جاتا،
اور کوئی اس فیصلے سے انکار کا مجاز نہیں ہوتا تھا۔ چنانچہ اس وقت اس بستی کا موجودہ سردار انگونا تھا۔ انگونا ایک اصول پسند اور روحانیت کی طرف مائل انسان تھا۔ بستی کے لوگوں کا ہر طرح سے خیال رکھتا تھا۔ بستی کو کئی بار مشکلات کا سامنا کرنا پڑا تھا اور ہر بار انگونا نے ان کی مشکلات کا کوئی نہ کوئی حل نکال لیا تھا۔ بمباریا کی کہانی بھی عجیب تھی۔ اس کی پیدائش بستی کا شان میں ہوئی تھی۔ وہ ایک غریب گھرانے کا نوجوان تھا، وہیں پل بڑھ کر جوان ہوا تھا۔ اپنے ماں باپ کا اکلوتا بیٹا تھا۔ خوبصورت ہونے کے ساتھ ساتھ انتہائی طاقتور جوان تھا، اور پوری بستی میں اسے رشک کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا۔ جس راستے سے وہ گزر جاتا لوگ رک کر اسے دیکھنے لگتے تھے۔ غرض یہ کہ پوری بستی میں اس جیسا دوسرا نوجوان کوئی مشکل سے تھا۔ پھر بستی کا سردار طبعی موت کا شکار ہو گیا اور اس کی جگہ اس کا بیٹا شارش سردار بنا۔ شارش کا کردار پہلے ہی پوری بستی کی نگاہوں کے سامنے تھا اور اس کی حرکتوں کے سلسلے میں بستی والے پہلے ہی پریشان تھے، اور اب سردار کی موت کے بعد وہ کھل کر سامنے آ گیا تھا۔ پھر مزید تباہی کا آغاز اس وقت ہوا جب بستی میں خشک سالی پیدا ہو گئی۔ سردار نے اپنے گوداموں میں من و اناج محفوظ کر لیا تھا اور مصاحبین اور سپاہیوں کے دستوں کو یہاں سے اناج فراہم کیا جاتا۔ آس پاس کی بستیوں سے بھی کچھ امداد آتی تو سردار کے قبضے میں پہنچ جاتی۔ غرض یہ کہ بستی والے ایک بہت برے عذاب سے گزر رہے تھے۔ انگونا خود بھی اس سلسلے میں پریشان تھا۔ وہ بھی اچھی طرح یہ بات جانتا تھا کہ اگر مزید 2 یا 3 دن تک اناج کی فراہمی کا کوئی معقول بندوبست نہ کیا گیا تو لوگ موت کا شکار ہونا شروع ہو جائیں گے۔ چنانچہ اس نے بستی کے چند معتبر افراد کو جمع کیا تاکہ اس سلسلے میں کوئی مناسب کارروائی کی جا سکے۔ جب سب لوگ جمع ہوئے تو بمباریا نے کہا، شارش کی فتنہ انگیزیوں سے سبھی واقف ہیں اور بستی کے حالات آپ سب کی نگاہوں کے سامنے ہیں۔ چنانچہ اب ایک ہی صورت باقی رہ جاتی ہے کہ ہم سب مل کر بغاوت کریں اور اس اناج گاہ پر قبضہ کر لیں اور سردار کو بھی زندہ گرفتار کر کے ایک جگہ قید کر دیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہم اس بغاوت کو بھرپور انداز میں پورا کر پائیں گے؟ ہمارے جوان کسی بھی طرح سردار کے سپاہیوں سے کم نہیں ہیں اور ہم تعداد میں ان سے زیادہ ہیں۔ مجھے پورا یقین ہے کہ ہم ان پر قابو پا لیں گے۔ تو پھر ٹھیک ہے، اپنے جوانوں کو تیار کر لو اور کل رات کو ہی یہ کارروائی کر لی جائے۔ اور پھر باہمی رضامندی سے یہ معاملہ طے پا گیا۔ بھرپور تیاریاں کی گئیں اور بستی کے تمام نوجوانوں نے رات کی تاریکی میں سردار کے ساتھی سپاہیوں پر حملہ کر دیا۔ سردار کے ساتھی سپاہی اپنی طاقت کے نشے میں چور تھے اور انہیں ایسی کسی کارروائی کی امید نہیں تھی۔ چنانچہ حملہ کامیاب رہا اور بستی کے نوجوانوں نے ان تمام سپاہیوں پر قابو پا لیا، لیکن کچھ گڑبڑ ہو گئی تھی۔ ایک طرف سردار کو قابو کر کے اسے قتل کر دیا گیا تھا اور کسی کو اندازہ نہیں ہو پا رہا تھا کہ سردار کا قتل کس نے کیا ہے۔ دوسری طرف گوداموں پر قبضے کے سلسلے میں بستی کے لوگوں میں آپس میں ہی لڑائی شروع ہو گئی۔ یہ لڑائی اتنی شدت اختیار کر گئی کہ ان لوگوں نے ایک دوسرے کو قتل کرنا شروع کر دیا۔ بہت خون ریزی ہوئی تھی اور انگونا اور اس کے ساتھیوں کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا کرنا چاہیے۔ پھر انگونا اور اس کے 4 ساتھیوں نے یہ فیصلہ کیا کہ اپنے خاندانوں کے ساتھ جلد از جلد یہاں سے نکل جانا چاہیے، لیکن انہیں دیر ہو گئی تھی۔ بستی والوں نے جنون میں ایک دوسرے کے خیمے جلانے شروع کر دیے تھے، جس کے نتیجے میں ان کے خاندانوں کے تقریباً تمام افراد ہی جل کر مر گئے تھے۔ ان میں انگونا کے ماں باپ بھی تھے۔ پھر انگونا نے حوصلے اور ہمت سے کام لیتے ہوئے اپنے 4 ساتھیوں کو یکجا کیا اور کہا، عزیز ساتھیو، ان بستی والوں کو ہم مار تو نہیں سکتے، نہ ہی انہیں آپس میں لڑنے سے روک سکتے ہیں، اور نہ ہی اپنے رشتہ داروں کو واپس لا سکتے ہیں جن میں میرے ماں باپ بھی شامل ہیں، اور اب صرف ایک ہی صورت باقی رہ جاتی ہے کہ ہم لوگ اپنی جانیں بچا کر یہاں سے چلے جائیں، باقی سب لوگوں کو لڑنے مرنے دیا جائے۔ چنانچہ اب تم لوگ خود کو سنبھالو اور اپنے گھوڑوں پر سوار ہو کر میرے ساتھ چلو، جلدی کرو، ہمارے پاس وقت نہیں ہے۔ سب نے انگونا کے کہنے پر عمل کیا تھا اور وہ سب اپنے گھوڑوں پر سوار ہو کر ایک نامعلوم منزل کی جانب چل پڑے۔ اس دوران انگونا کے ساتھ عجیب و غریب واقعات پیش آئے تھے۔ اسے خواب میں دیوتاؤں کی آوازیں سنائی دی تھیں۔ وہ کہتے تھے، مقدس دیوتا تجھ پر مہربان ہیں، انگونا تو بستی کو آباد کرے گا، اس کی تقدیر تیرے دم سے بدلے گی، مقدس دیوتا تیرے ساتھ ہیں۔ بہرحال کئی دن اور کئی راتیں گھوڑوں پر گزارنے کے بعد انہیں ایک بستی کے آثار نظر آئے تھے اور یہ چاروں بستی میں داخل ہو گئے تھے۔ بستی والوں نے ان کا بھرپور استقبال کیا تھا۔ ان کو لے کر ایک بزرگ کے پاس لے جایا گیا۔ بزرگ نے ان لوگوں کو دیکھتے ہی کہا، آ گیا بستی والو، انگونا آ گیا، یہی تمہاری بستی کا رکھوالا ہے، اس کا استقبال کرو۔ مقدس دیوتاؤں نے اسی کے لیے میری رہنمائی کی تھی۔
آ گیا ہے انگونا۔ انگونا اور اس کے ساتھیوں نے ایک دوسرے کو دیکھا تھا اور پھر انگونا نے آگے بڑھ کر کہا، اے بزرگ، کچھ پتہ تو چلے کہ یہ ماجرا کیا ہے؟ معزز انگونا، سونالیا بستی کا سردار بے اولاد ہے۔ جب تک وہ زندہ رہا اس کے دم سے سرداری قائم تھی، اور لوگ اپنے ہر اچھے برے فیصلے کے لیے اس کے فیصلے کے پابند تھے، اور وہ سردار میرے مشورے کو افضل سمجھتا تھا اور ہر فیصلہ اس مشورے کی روشنی میں کرتا تھا، اور دیوتاؤں کی رہنمائی کی وجہ سے یہ بستی امن و سکون سے زندگی گزار رہی تھی۔ لیکن پچھلے دنوں سردار کی طبیعت بہت خراب ہو گئی ہے، اور دوسری طرف چند لوگوں نے ہمیں پریشان کرنا شروع کر دیا ہے۔ یہ لوگ کسی اجنبی سرزمین سے آئے ہیں۔ کسی بھی دن کسی بھی وقت وہ لوگ یہاں آتے ہیں اور یہاں لوٹ مار مچاتے ہیں۔ انہوں نے نہ صرف ہمیں مالی نقصان پہنچایا ہے بلکہ ہماری بہو بیٹیوں کو بھی اٹھا کر لے گئے ہیں۔ ہمارے نوجوانوں نے ان سے لڑنے کی کوشش بھی کی لیکن اپنی جان سے گئے، اور جب میں نے دیوتاؤں سے رابطہ قائم کیا تو ان کی طرف سے مجھے یہی رہنمائی ملی کہ جلد ہی انگونا نامی نوجوان تمہیں اس مشکل سے نجات دلائے گا، اور دیکھو اب وہ وقت قریب ہے جب تمہاری مدد سے ہم اس گروہ پر قابو پا لیں گے۔ انگونا کو اپنا خواب یاد آ گیا جس میں اس سے کہا گیا تھا کہ تو ایک بستی آباد کرے گا۔ چنانچہ اس نے ان بزرگ کی بات پر یقین کر لیا تھا اور اپنی بھرپور جنگجو صلاحیتوں سے کام لے کر بستی کے نوجوانوں کو تربیت دی تھی، اور پھر جب ایک شب اس گروہ نے بستی کا رخ کیا تو بستی والوں نے ان کا بھرپور مقابلہ کیا۔ اس گروہ کے تمام آدمی مارے گئے تھے اور بستی والے انگونا کو لے کر بزرگ کے پاس پہنچے تھے۔ بزرگ نے انگونا کو دعائیں دی تھی اور پھر اسے لے کر سردار کے پاس پہنچ گیا تھا۔ سردار نے بھی انگونا کو مبارکباد دی تھی، اور پھر سردار نے بستی والوں کو ایک بڑے میدان میں طلب کر کے کہا، بستی والوں، مقدس دیوتاؤں کی نشاندہی کے نتیجے میں آج ہمیں بہت بڑی کامیابی حاصل ہوئی ہے، اور یہ سب انگونا کی بدولت ممکن ہوا ہے۔ چنانچہ میں یہ اعلان کرتا ہوں کہ آج سے انگونا تم سب کا سردار ہے۔ میں آج سے اپنی سرداری سے دستبردار ہو رہا ہوں۔ اب انگونا کو ہی بستی کا سردار تسلیم کر لیا جائے۔ اور بستی والے تو پہلے ہی اس بات کے منتظر تھے کہ کسی طرح انگونا کو سردار بنا دیا جائے۔ چنانچہ اب انگونا سب کی پسند تھا، اور اس نے بستی میں ایک ایسا نظام قائم کیا کہ تھوڑے ہی عرصے میں سونالیا ایک مثالی بستی کہلائی جانے لگی۔ انگونا کو ہر مسئلے میں دیوتاؤں کی رہنمائی حاصل تھی، اور وہ ہر کام بہتر انداز میں کر لیتا تھا۔ پھر اسے خواب میں رہنمائی ملی کہ دریائے بورنی میں اس کے لیے خطرہ ہے، دریائے بورنی سے ہوشیار رہا جائے۔ لیکن ظاہر ہے اس سلسلے میں واضح اشارہ نہیں تھا، اور جب تک کوئی واضح بات نہ کہی جاتی تب تک بستی والوں کو پریشان کرنا مناسب نہیں تھا۔ پھر زمبولا نے شبیلا کو ان لوگوں کے سامنے پیش کیا تو سردار انگونا کے ذہن میں یہ خیال نہیں آیا تھا کہ اس لڑکی کی طرف سے کوئی خطرہ بھی ہو سکتا ہے۔ پھر سردار نے یہ سوچ کر کہ یہ بے سہارا لڑکی ہے، زمبولا کو اس سے شادی کی اجازت دے دی۔ پھر زمبولا کی موت کی اطلاع اس تک پہنچائی گئی۔ زمبولا مر چکا ہے، وہ اس کی بیوہ ہے، اس کی ایک بچی ہے، اور اب ہم زیادہ سے زیادہ اس کے ساتھ کیا کر سکتے ہیں؟ سردار انگونا کافی دیر تک خاموش رہا تھا، پھر اس نے نظریں اٹھا کر لوگوں کی طرف دیکھا اور بولا، زمبولا ایک اچھا آدمی تھا، اس نے اپنی زندگی محنت کرتے ہوئے گزاری تھی۔ اب وہ اجنبی عورت اگر چاہے تو زمبولا کی بیوی کی حیثیت سے اپنی بیٹی کے ساتھ یہاں رہ سکتی ہے۔ یہ ناممکن ہے۔ مگر کیوں؟ سردار، وہ عورت عذاب ہے ہم لوگوں پر۔ اس کی وجہ سے پوری بستی طوفان کا شکار ہو جائے گی۔ اس کی وجہ سے بہت سے نوجوان آپس میں رقیب بن جائیں گے۔ کیوں؟ کیا وہ عام عورتوں کی طرح زندگی گزارنے کی قائل نہیں ہے؟ سردار، جب تک زمبولا زندہ تھا ہم یہ سمجھتے تھے کہ وہ اپنی عورت کو سنبھال لے گا، لیکن اس کی زندگی میں بھی اس نے بستی کے جوان لڑکوں سے دوستی شروع کر دی تھی۔ مجھے یہ سب پہلے کیوں نہیں بتایا گیا؟ سردار، بزرگوں نے زمبولا سے 10 دفعہ اس کے بارے میں بات کی تھی۔ زمبولا سے بات کرنے کا نتیجہ کیا ہوا بتا سکتے ہو مجھے؟ اس وقت کسی نے مجھ سے تذکرہ کرنا ضروری کیوں نہیں سمجھا؟ اگر پہلے ہی مجھے بتا دیا ہوتا تو شاید۔ سردار، اب جب تیرے سامنے سارا ماجرا بیان کر دیا گیا ہے تو کیا تیری سرداری میں ایک ایسی عورت کا گزر اس بستی میں ہونا چاہیے جس کے کردار پر لوگ انگلیاں اٹھائیں؟ اس کا مطلب ہے سردار کہ تو اس کا سرپرست ہے۔ انگونا کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا تھا۔ اس نے یہ الفاظ کہنے والے کو گھور کر دیکھا اور بولا، ایک تو سراسر غلطی ہے کہ تو نے مجھے ان تمام معاملات سے ناواقف رکھا اور اب مجھ پر ہی انگشتے نمائی کر رہے ہو۔ جانتا ہے کہ جو کچھ تو نے کہا ہے اس کے نتیجے میں تیری گردن بھی تیرے شانوں سے جدا کی جا سکتی ہے، لیکن تو جانتا ہے کہ میں امن پسند انسان ہوں۔ بات کہتے وقت انسان کو خیال رکھنا چاہیے۔ میں ایک بار تجھے معاف کر رہا ہوں، لیکن یاد رکھ آئندہ ایسی گستاخی نہ ہونے پائے۔
میں مانتا ہوں کہ میری غلطی ہے، لیکن اس عورت کے بارے میں ہمارا یہی خیال ہے کہ اس عورت کو مزید اپنے درمیان جگہ نہ دی جائے، اور بستی کی بھلائی کی خاطر ہمیں یہ کرنا پڑے گا۔ سردار انگونا خاموش ہو گیا، اور اس کے بعد اس نے کارروائی کا آغاز کر دیا تھا۔ ویسے اس بارے میں انگونا کا یہی خیال تھا کہ شبیلہ اپنی شوخ فطرت کی بنا پر نوجوانوں سے دوستی رکھتی ہے اور صرف وقت گزاری کے لیے ایسا کرتی ہو، جبکہ اس کا کردار تو بے داغ ہے۔ چنانچہ انگونا نے کچھ لوگوں کو شبیلہ کے پیچھے لگا دیا۔ وہ لوگ مختلف وقتوں میں شبیلہ کے پاس پہنچے تھے، اور شبیلہ نے انہیں مایوس نہیں کیا تھا۔ وہ ان سے بھی اسی طرح ملتی تھی، اور اس نے مختلف فرمائشیں کی تھیں، اور ان لوگوں نے وہی کیا جو اس سے پہلے دوسرے کرتے آئے تھے۔ پھر اسے اچھی طرح جانچنے کے بعد ان لوگوں نے سردار کو اطلاع دی تھی۔ شبیلہ ایک برے کردار کی مالک عورت ہے۔ عام نوجوان اس کی ضرورتیں پوری کرتے ہیں اور اسے زندگی گزارنے کا تمام سامان مہیا ہو جاتا ہے۔ اس طرح اس کا اور اس کی بچی کا گزارا بھرپور طریقے سے ہو رہا ہے۔ سردار نے گہری سانس لی اور بولا، تو اس کا مطلب ہے کہ ان لوگوں کی اطلاعات صحیح تھی، اور وہ عورت واقعی برے کردار کی مالکہ ہے، اور اب اس کے علاوہ اور کوئی چارہ کار نہیں ہے کہ اسے اجلاس میں بلایا جائے۔ چنانچہ سردار نے اسے اپنے اجلاس میں طلب کر لیا تھا۔ شبیلہ اپنے اسی انداز میں مست چال چلتی ہوئی اجلاس میں آئی تھی۔ سردار نے اسے مخاطب کر کے کہا، شبیلہ، تیرے بارے میں کچھ غلط خبریں ملی ہیں، لیکن میں ان خبروں پر یقین کرنے کے بجائے تجھے موقع دیتا ہوں کہ تو مجھے اصل حقیقت سے آگاہ کر۔ اصل حقیقت؟ کیسی حقیقت؟ یہ کہ تو برے کردار کی عورت ہے۔ شبیلہ نے سردار انگونا کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا تھا، انہوں نے کچھ ایسا غلط تو نہیں کہا ہے سردار؟ یہ لوگ زندگی سے پوری طرح لطف اندوز ہو رہے ہیں، اور اس میں آخر حرج ہی کیا ہے؟ عجیب عورت ہے تو واقعی عجیب عورت ہے۔ جانتی ہے تو کیا کہہ رہی ہے؟ ہاں سردار، میں پورے ہوش و حواس میں یہ بات کہہ رہی ہوں کہ بستی کے نوجوان میرے پاس آتے ہیں اور میرے شباب سے لطف اندوز ہوتے ہیں، اور میرے خیال میں اس میں کوئی حرج نہیں ہے، بلکہ میں تو تجھے بھی دعوت دیتی ہوں کہ زندگی کی ان رنگینیوں سے لطف اندوز ہو۔ ہاں، البتہ یہ ضرور کہوں گی کہ جو لوگ میرے خلاف ہیں اور جنہوں نے تجھ سے میری شکایت کی ہے، وہ بوڑھے اور بے بس لوگ ہیں جو میرے شباب سے لطف اندوز ہونے کے قابل نہیں ہیں، اس لیے ان کی باتوں پر غور نہ کر۔ بدبخت فاحشہ ہے یہ، کسی نے کہا، اسے فوراً بستی سے نکال دیا جائے۔ یہ تو نہ صرف مردوں بلکہ عورتوں کے لیے بھی خطرناک ہے۔ اس کا یہاں رہنا ہم سب کی تباہی ہے سردار، اور تم نے دیکھ لیا کہ اس نے کتنی بے حیائی سے یہ بات کہی۔ آج تک بستی کی کسی عورت نے ایسی کوئی بات نہیں کی ہے۔ ارے یہ عورتیں جو آج مردوں کی عزت کرتی ہیں، کل اس کے طرز عمل پر چلنے لگیں تو جانتے ہو کیا ہوگا؟ سردار خود بھی ان الفاظ پر غضبناک ہو گیا تھا۔ اس نے غصے کے عالم میں کہا، واقعی ایک ناقابل یقین سی بات ہے کہ شبیلہ نے اجلاس میں ایسے الفاظ ادا کیے ہیں جو عام حالات میں بھی کوئی عورت نہیں کہہ سکتی، اور میں یہی سمجھتا ہوں کہ زمبولا کی بیوی شبیلہ بستی کے امن و امان کے لیے بہت خطرہ ہے۔ چنانچہ میں حکم دیتا ہوں کہ شبیلہ کو اسی وقت اس کی بیٹی اور ساز و سامان کے ساتھ بستی سے نکال دیا جائے۔ اور سن شبیلہ، تو اس کے بعد بستی میں قدم نہیں رکھے گی۔ اگر ایسا نہ ہوا تو تجھے اور تیری بیٹی کو سزائے موت دی جائے گی، اور یہ میرا آخری فیصلہ ہے۔ اس کے بعد سردار اپنی رہائش گاہ کی طرف چل پڑا تھا، اور بستی کے لوگ اس انتظار میں تھے کہ شبیلہ کا کیا طرز عمل ہوتا ہے۔ شبیلہ بھی ہنستی ہوئی وہاں سے چلی گئی تھی۔ اس کے بعد بستی والوں نے دیکھا کہ شبیلہ اپنے سامان اور بیٹی کے ساتھ بستی کی سرحدوں کی جانب جا رہی ہے، اور پھر جب وہ سرحدوں سے باہر نکلی تو اس نے مسکراتے ہوئے اپنے عقب میں آنے والوں سے کہا، میرے دوستو، میرے طلبگاروں، میں تمہاری بستی سے تو جا رہی ہوں، لیکن میرے اور تمہارے درمیان فاصلہ نہیں ہوگا۔ میں بورنی کے کنارے آباد ہو جاؤں گی، اور میرے چاہنے والے، مجھ سے محبت کرنے والے جب بھی چاہیں وہاں آ کر مجھ سے مل سکتے ہیں۔ میں ان کا بھرپور استقبال کروں گی، اور ہاں، ایک پیش گوئی اور بھی کرنا چاہتی ہوں۔ میرے اوپر لگائی گئی یہ پابندی عارضی ہے، اور مجھے کوئی بھی بستی میں آنے سے نہیں روک سکتا، لیکن میں جا رہی ہوں۔ سردار سے کہنا کہ مجھے یہاں سے نکال کر اس نے اپنی تقدیر پر سیاہی کی مہر لگا لی ہے۔ کہہ دینا اس سے کہ میرا انتقام بہت شدید ہوگا، بہت ہی شدید۔ اور اس کے بعد وہ وہاں سے چلی گئی تھی۔ بستی والوں نے جب یہ الفاظ سردار انگونا تک پہنچائے تو وہ تلخی سے ہنس دیا، اور اس نے نفرت بھرے لہجے میں کہا، اس کے علاوہ اور کیا کہہ سکتی تھی؟ بری عورت تھی وہ۔ بہت ہی اچھا ہوا کہ بستی اس غلاظت سے پاک ہو گئی، لیکن اس نے یہ کہا ہے کہ وہ بورنی کے کنارے آباد ہو جائے گی۔ ہاں سردار، لیکن بورنی ہماری حدود سے باہر بہتا ہے۔ اگر کوئی ویرانوں میں اپنا مسکن بنائے تو ہم اس پر کیسے اعتراض کر سکتے ہیں؟ اس جواب پر انگونا خاموش ہو گیا تھا۔
لیکن رات کی تاریکیوں میں انگونا نے شبیلا کے بارے میں سوچا تھا۔ کیسی بدکار عورت تھی، کیسی بے باکی سے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر باتیں کرتی تھی، جبکہ سونالیا کی دوسری عورتوں کی نگاہیں مردوں کے سامنے اٹھتی تک نہیں تھی۔ لیکن وہ کمبخت اس بستی کی تھی ہی کب؟ اور پھر اسے ان الفاظ کا خیال آیا جن میں اس نے کہا تھا کہ انگونا نے اپنی تقدیر پر سیاہی مل لی ہے، اور نہ جانے کیوں انگونا کے دل میں یہ بات کھٹک رہی تھی کہ اس پر اسرار عورت سے دشمنی کہیں واقعی عذاب ہی ثابت نہ ہو۔ آدھی رات تک وہ اس بارے میں ہی سوچتا رہا تھا۔ انگونا اس قدر کمزور نہیں تھا کہ کسی ایک بات سے نڈھال ہو کر بیٹھ جائے۔ پوری بستی کی ذمہ داریاں اس پر تھیں اور وہ بستی کے مسائل حل کیا کرتا تھا۔ بہت سے دوست، بہت سے دشمن تھے، لیکن اس بار نہ جانے کیوں اس کے دل پر ایک عجیب سا بوجھ تھا۔ اپنے اس بوجھ کا اظہار اس نے کسی پر نہیں کیا تھا، لیکن ایک دن اس کا ایک مشیر خاص اور گہرا دوست اس کے پاس آیا تو اس نے انگونا سے کہا، عظیم انگونا، میں تیرے چہرے پر کچھ تفکر کے آثار دیکھتا ہوں۔ تیرا مشیر ہوں اور تجھ سے محبت کرتا ہوں۔ تو اگر مجھے اپنی پریشانی کے بارے میں نہیں بتائے گا تو مجھے افسوس ہوگا۔ انگونا نے پرخیال انداز میں اپنے دوست کی صورت دیکھی اور پھر بولا، تیری نگاہیں بے شک گہری ہیں، اور واقعی میں پچھلے کچھ دنوں سے بہت پریشان ہوں، اور اگر تو میری عقل کو ناقص نہ سمجھے یا اگر مجھ سے کوئی غلطی ہو جائے تو اس کا برا نہ مانے، تو میں تجھے بتاؤں کہ یہ پریشانی صرف اور صرف اس پر اسرار عورت کی وجہ سے ہے جس کا نام شبیلا تھا۔ میرے معزز دوست، تیرا تجربہ بالکل ٹھیک کہتا ہے، واقعی میں کافی پریشان ہوں اس عورت کی وجہ سے۔ پتہ نہیں کیوں مجھے اب یہ احساس ہوتا ہے کہ اس کے اندر کوئی خاص بات ضرور تھی، اور کوئی ایسا عمل تھا اس کے پاس جس کی وجہ سے میری نیندیں حرام ہو گئی ہیں۔ جب مجھے یہ علم ہوا کہ زمبولا لکڑہارے کو دریا میں سے ایک ایسی عورت ملی ہے جس کا جسم پانی میں بہتا ہوا دریا کی ایک جھاڑی میں آ گیا تھا، بورنی کی یہ مہمان زمبولا کو ملی اور وہ اسے اپنے گھر لے آیا۔ میں نے اس وقت بھی یہ سوچا تھا کہ پتہ نہیں یہ لڑکی کون ہے، کہاں سے وہ پانی میں گری تھی اور اس نے کون سی بستی میں پرورش پائی ہے، لیکن اس کے بعد مجھے اس کے بارے میں جو تفصیلات معلوم ہوئیں تو میں نے اپنا فرض پورا کیا، کیونکہ بہرحال مجھے اپنی بستی کے نوجوانوں کی زندگی عزیز ہے۔ میں تجھے بتاؤں میرے معزز دوست کہ جب میں نے اس عورت کو دیکھا تو مجھے یہ بات فوراً ہی محسوس ہوئی کہ شبیلا کوئی عام عورت نہیں ہے۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی شیطانیت چھپی ہوئی ہے اور اس کی مسکراہٹ میں بڑی مکاری اور اعتماد ہے۔ وہ بے شک حسین اور دلکش ہے، اور اس کے اندر ایک ایسی انوکھی کشش موجود ہے جو نوجوانوں کو اس کا دیوانہ کر دے۔ ایک اور بات اگر تجھ سے کہوں تو بڑی عجیب سی کیفیت محسوس کرے گا۔ کیا معزز سردار؟ اسی لیے تو آج میں تیرے پاس آیا ہوں۔ بہت سی باتیں فرض ہوتی ہیں انسان پر، اور میں نے یہ سوچا کہ معزز سردار نے مجھے اپنا مشیر خاص مقرر کیا ہے تو پھر یہ میری ذمہ داری ہے کہ اگر کوئی بات سردار کے ذہن میں الجھن بن جائے تو وہ اکیلا ہی اس کے حل کی تلاش میں سرگرداں نہ ہو، بلکہ ہم بھی اپنا فرض پورا کریں۔ میں واقعی اپنی زندگی کے سب سے عجیب لمحات سے گزر رہا ہوں۔ میں نے اس عورت کو دیکھا اور اس کے بعد اس کی آغوش میں اس کی بیٹی کشکا کو۔ مجھے یوں لگا کہ کشکا اپنی ماں سے بھی زیادہ پراسرار اور عجیب ہے، بلکہ اگر میں یہ کہوں تو غلط نہیں ہوگا کہ جس چیز کی کمی شبیلا میں تھی وہ کشکا میں پوری ہو گئی تھی۔ کاش تو نے غور سے اس ننھی سی بچی کو دیکھا ہوتا۔ اس کی شخصیت انتہائی پرکشش اور آنکھیں، لگتا ہے کہ یہ آنکھیں سو رہی ہیں، لیکن یہ نیند اس کی تنہا نیند نہیں ہے، بلکہ وہ کائنات کو سلا دینے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ اس کا چہرہ حسن و جمال میں بے مثال ہے۔ ایک بات اور میں سوچتا ہوں جو مجھے پریشان کرتی ہے۔ وہ کیا معزز سردار؟ ہم نے اسے نکال دیا ہے، اب نہ جانے وہ کہاں کہاں بھٹکتی پھرے گی، لیکن مجھے ایک سردار کی حیثیت سے یہ احساس بھی ہوتا ہے کہ اس کی معصوم بچی کشکا کہیں فاقہ کشی کا شکار نہ ہو جائے۔ اگر ایسا ہوا تو میرا ضمیر مجھے معاف نہیں کرے گا، کیونکہ باہر تو کچھ باتیں ذمہ داریوں میں شمار ہوتی ہیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ بچی بھوک سے بلک بلک کر جان دے دے۔ بھلا شبیلا اسے کہاں سے کھلائے پلائے گی؟